اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ کچھ اسلام کے پہلو ایسے ہوں جن پر تم عمل کرو اور کچھ ان میں سے ایسے ہوں جن سے تم دور رہو، تو یہ مکمل اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر سیکنڈ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام بالکل آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کسی کی قوت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلام اس قدر آسان، اسلام نے ہی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آ کر اسلام انسان کی بہتری چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ جب بھی انسان کی زندگی میں مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اس کی وجہ اسلام سے ہٹ جانا ہوگا، اسلام کے احکام پر عمل نہ کرنا ہوگا۔ عام ہم دیکھ لیں، سادہ سا سمپل سا دیکھ لیں بھئی کس طرح ہم اسلام کو مکمل طور پر لے سکتے ہیں۔ صبح اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ صبح اٹھنے سے رات کو سونے تک، صبح ہم اٹھیں، اس وقت اٹھ جائیں جب اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے، نماز کی طرف بلایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت تمہاری نیند سے بہتر ہے نماز، اب نماز کی طرف چلے آؤ، حی علی الفلاح، اس طرف تمہاری کامیابی آ جاؤ۔ اب اسلام نے آواز دی، فی الفور اٹھیں، وضو کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ریگولر مختصر سا وہ کلام، وہ قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے آیا، ہماری ہدایت کے لیے آیا، برکت کے لیے الگ طور پہ عربی کو تھوڑا سا پڑھیں، برکت کے لیے تلاوت قرآن۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن۔ ہمارے ہاں تو دونوں ہی نہیں ہیں نا، نہ تلاوت قرآن ہے نہ تعلیم قرآن ہے۔ دراصل یہ قرآن تعلیم کے لیے آیا تھا، محض تلاوت کے لیے نہیں، لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے کوئی نہیں، تلاوت کرو گی، اس سے برکت تو ملے گی نا۔ سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی برکت ملے گی، فیض ملے گا، اندر نورانیت پیدا ہوگی، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی، لیکن مقصد اس کے نزول کا تلاوت قرآن نہ تھا، تعلیم قرآن تھا۔ تعلیم سے مراد علم، سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہترین ہے یہ طریقہ۔ نماز کے بعد مختصر سا 2-3 لائنیں تلاوت کے طور پہ برکت کے لیے پڑھیں، 1-2 لائنیں تعلیم قرآن کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کو پڑھیں۔ ہاں کوئی کہے کہ حضرت ہم تو اجمی لوگ ہیں، یہ عربی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو ریگولر درس قرآن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس درس قرآن کے ذریعے آپ کو جو سمجھایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو بات سامنے آئی اس کو ذہن میں بٹھائیں، راسخ کریں، اب عمل کی کوشش کریں، اور پھر کوشش کریں کہ روزانہ ریگولر تلاوت قرآن خود کریں، تعلیم قرآن دیے جا رہے۔ اگر تعلیم قرآن آپ کو علماء سے مل رہا ہے، تلاوت قرآن خود کریں، پھر بھی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی تعلیم قرآن کی خود کوشش کریں، ترجمے والا قرآن پاک لے لیں، کوئی مختصر سی تفاسیریں اس قدر آ گئی کہ ایزی انداز میں ہر بندہ جو تھوڑا سا اردو جانتے وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد گھر پہنچیں، گھر کا ماحول دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے بچپنے کو، اپنی اس حالت کو، اس زندگی کو دیکھیں کہ جب ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، ہماری گندگی کیا، ہماری کس حالت میں ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہمیں کہاں تک لے کر آئے۔ ان باتوں کو دیکھ کر ماں باپ کو وہ مقام و مرتبہ دیں جو اسلام کہہ رہا ہے۔ ثواب کی نیت سے ماں باپ کے چمکتے چہروں کو دیکھیں تاکہ مقبول حج کا ثواب ہم حاصل کر لیں۔ ماں باپ کو وقت دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جس فیلڈ میں جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، اب آپ
نیکی کا عمل بھی خاص طور پہ اپنے گھر میں کیا کریں. یہ نہیں کہ نماز بھی گھر کے مسجد میں آ کے، بقیہ نوافل بھی مسجد میں، قرآن پاک کی تلاوت بھی مسجد میں، تعلیم قرآن بھی مسجد میں. گھر جو ہیں تو کوئی بھی بچوں کو خبر نہ ہو، بس یہ ہے کہ ابا جان مسجد میں جاتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں یہ کوئی خبر نہیں، بلکہ گھر کے اندر بھی ایکسٹرا عبادت ایسی کریں جو ہماری نسل دیکھے کہ ہمارے بزرگ عبادت کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر کے اندر نماز پڑھا کرو، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو. پھر آپ خود پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں. ٹھیک ہے نا، تعلیم قرآن کے حوالے سے بتائیں کہ بیٹا یہ سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی ہے بیٹا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے. یا جہاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اسلامک پڑھائی جاتی ہے زیادہ تر، یا کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پھر ان کو خود سنیں. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا، مسز ہیں وہ نہیں پڑھی ہوئی، ان کی توجہ دلائیں، ان سے پوچھیں نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، قرآن کی تلاوت کی کہ نہ کی، تعلیم قرآن کس قدر، قرآن کا ترجمہ کس قدر پڑھ. اس حوالے سے میں نے اور آپ نے، میری زندگی ایک تنہا میری زندگی نہیں ہے. اسلام نے مجھ سے میری زندگی کے بارے جس طرح پوچھ رہے ہیں نا، عین اسی طرح ان زندگیوں کے بارے بھی پوچھنا ہے جو زندگیاں میرے ساتھ منسلک ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا، میں ایک رہنما اور لیڈر ہوں گھر کے اندر، تو لہٰذا مجھ سے پوچھا جائے گا بھئی تو کیسے جیتا رہا، اور اپنے تیرے ہاں جو تھے، تیری اولاد، تیری مسز، ان کی زندگی کے اندر کس قدر تو تبدیلی لے کے آیا، ان کو اسلام کی تعلیمات کس قدر دی تو نے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ، کئی مزدور ہیں تو مزدوری کی طرف جائیں، مزدوری اس قدر محنت سے کریں جو آپ اجرت لے رہے ہیں نا، آپ کو دلی اطمینان ہو کہ اس اجرت کے مطابق میں نے محنت کی ہے. اگر آپ کو دلی اطمینان نہیں ہے کہ میں نے جو اجرت لی ہے اس کے مطابق کام نہیں ہوا، یہ کرپشن ہے اور مکمل اجرت حرام ہو جائے گی. آپ کہیں ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں، جو وقت اسکول نے آپ کو دیا ہے کہ یہ فری وقت ہے، اس کے علاوہ آپ پیریڈ کے وقت اگر ویسے گپ شپ کر رہے ہیں اور پیریڈ ویسے ضائع ہو رہا ہے تو پوری تنخواہ کرپشن ہے، پوری تنخواہ حرام ہو جائے گی آپ کی. یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہیں افسر ہیں، آفس میں ہیں، جو ڈپٹی کا آن ڈپٹی ہیں، وقت ہے، جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کر رہے، اور ادھر محسوس کیا جا رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یہ کرپشن ہے. تنخواہ جو سیلری لیں گے حرام ہوگی. وہ آپ امام خطیب ہیں، ٹھیک ہے نا، ارادتاً سستی کرتے ہیں، ارادتاً اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو دین کی حقیقت ان تک نہیں پہنچاتے، ارادتاً جان کو سستی بستی کہ جی جو چاہیں جہاں کہیں لگا ہوا ہے، کوئی بڑی غلطی کر رہا ہے شرعی طور پہ کسی حوالے سے، آپ ان کو آگاہ نہیں کرتے. آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کرپٹ ہیں، اور آپ جو منتھلی وظیفہ لے رہے ہیں حرام ہے آپ کے لیے. یہ اسلام ہے. اور پھر آپ اپنا سارا دن دیکھیں، آپ کے تعلقات قریبی ہمسائے ہیں، آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، آپ اگر اپنا کوئی کاروباری ہیں، تاجر ہیں، یا آپ کے ہاں کمپنی فیکٹریاں ہیں، آپ کے ہاں مزدور کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے آپ کا؟ ان کے اندر کوئی انتہا کا غریب ہے، مختصر سی سیلری ہے، گھر کے حالات عجیب ہیں، ان کا ذاتی تعاون کس قدر کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے ساتھ ریگولر چلنے والا بندہ جو ڈرائیور ہے آپ کا، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اس کے گھر کے حالات آپ کو معلومات ہیں؟ کس قدر اس کا ذاتی تعاون کر رہے ہیں؟ منتھلی سیلری اس کو کتنا دے رہے ہیں؟ آپ کی زبان کے اندر کتنا مٹھاس ہے؟ آپ کی انداز گفتگو سے کتنا لوگ مطمئن ہیں؟ آپ کی ذات سے کتنا لوگ خوش ہیں؟ یہ اسلام ہے. اور پھر دیکھیں جو ہی جہاں کہیں بھی ہیں، وقت نماز آیا تو دنیا کے سارے نظام کو ٹھپ کر دیں، بند کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جھک جائیں. اس طرح کا ہمارا دین چلتا رہے. جن جن لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو اسلام رویہ کہتا ہے، جو اسلام انداز کہتا ہے، جو اسلام سنجیدگی کہتا ہے، وہی اپنے اولاد کے ساتھ کبھی کبھار سختی ان کی غلطیوں کی وجہ سے، یہ اسلام حکم دیتا ہے باقاعدہ. مسز ہیں، ان کی کوئی ایسی مسٹیک، ان پر سختی اسلام حکم کہتا ہے. اولاد کے ساتھ نرم رویہ، محبت، پیار، سنجیدگی، اور باپ کی جو ایک انداز محبت ہے وہ اس کا اظہار کرنا یہ ضروری بند. بعض اوقات ہوتے ہیں ہم اولاد کے ساتھ اتنا نرم ہوتے ہیں اولاد بگڑ جاتی ہے. بعض اوقات ہوتے ہیں ہم اولاد کے ساتھ اس قدر سخت ہوتے ہیں اولاد بگڑ جاتی ہے. اسلام اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا، درمیانی حالت میں رہو. ایسا موقع ہے کہ ان پر سختی کرو، ایسا موقع ہے کہ محض محبت دو. اسی طرح اپنے اہلیہ کے ساتھ اسلام حکم دیتا ہے. اور ماں باپ، ان کے ساتھ ہمیشہ سر جھکا کے رہو. کسی قسم کی غلطی بھی ہو گئی
تو آپ نے ان کو سمجھانا اس انداز سے ہے کہ محسوس ہو کہ آپ ان سے سمجھ رہے ہیں، سمجھا نہیں رہے۔ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ کے قریبی ہمسائے، ٹھیک ہے نا، ہمسایہ کہتے ہیں کہ ایک سایہ، یعنی کبھی ان کے در و دیوار کا گھر کا سایہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، کبھی آپ کے در و دیوار کا سایہ ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ جو اتنا قریبی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا حق ہے، مجھے خطرہ تھا کہ کسی وقت جبرائیل آ کے مجھے کہنے دیں یا رسول اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو ہمسائے ہیں ان کو وراثت سے حصہ دیا جائے۔ اتنا بڑا حق ہے قریبی ہمسایوں کا، اور ہمارے ہاں یہ اسلام ہے۔ اور قریبی ہمسایوں کے ساتھ ایسا پیار محبت و تعلق ہو، ان کی عزتیں ہماری عزتیں ہیں، ان کی اولاد اپنی اولاد سمجھے، اس طرح کا ماحول بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسلام ہے۔ سارا دن ہمارا ایسا گزرے، جب شام کا وقت ہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونے سے پہلے پھر سوچیں کتنا لوگ ہوں گے جو آج کے دن جن کو میری وجہ سے خوشی ملی ہے، اور آج کے دن کتنا لمحات ایسے تھے جن کے اندر اللہ کی یاد تھی، اللہ کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے لمحات تھے جو عین اسلام کے مطابق میں نے آج گزارے، یا کتنی لوگ تھے جن کے دل کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، پریشانی پہنچی ہے، جو غمزدہ ہوئے ہیں، جن کے ساتھ سخت لہجہ کرخت لہجے سے میں بولا۔ یہ میں اور آپ جب روزانہ کا یہ معائنہ کریں گے تو یقیناً ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت روزانہ کے سامنے آ جائے گی۔ اپنی عدالت کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کر کے کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے، پھر پتہ چلے۔ دوسروں کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے سچی اور بڑی عدالت اپنی ذات ہے، انسان اپنے آپ سے خود پوچھے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو ممکنہ صورت ہے کہ جھوٹ بول جاؤں کہ میں فلاں موحد، یہ وہ نہیں۔ جب خود اپنے آپ سے پوچھوں گا تو اپنے آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اپنی عدالت کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کر کے خود سے پوچھیں، بتا بھائی تو کیا کر رہا ہے، زندگی تیری کیسی ہے۔ یہ بالکل سمپل اور بالکل سادہ سا انداز ہے اسلام کے ہر حکم کو فالو کرنے کا، اور یہ خوبصورت ترین زندگی ہے۔ اگر ہم اسلام کے ہر حکم کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، تو اللہ تو ہم سے محبت کرے گا ہی کرے گا، اللہ کی ساری مخلوق بھی ہم سے محبت کرے گی، اور پھر ہماری دنیا بھی مطمئن سکون سے، اور پھر ہماری موت بھی ہمارے لیے تحفہ بن جائے گی، پھر ہماری قبر بھی جنت کا باغیچہ بن جائے گی، پھر محشر کا دن بھی صبح کی 2 سنت پڑھنے کے برابر کا لمحہ، اور وہ بھی اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے گزر جائے گا 50,000 سال کا دن۔ پھر اس کے بعد آگے جنت ہے، جنت کے اندر اولیاء کی زیارتیں ہیں، اور صحابہ کرام کا دیدار ہے، انبیاء کا دیدار ہے، دیدار الہی کرایا جائے گا۔ یہ ہے انسان، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے مومن مسلمان۔ اگر ہم سمجھیں تو، اگر ایسا نہیں ہے، پھر صرف دنیا ہے، ہٹ درمی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، دنیا کا پیچھے دوڑنا ہے، کچھ جمع کرنا ہے، اور بس یہی سوچ ہے، تو پھر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اسلام کی پیروی نہیں کر رہے۔ اسلام کی پیروی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے آج سے کوشش کرنی ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہم اٹھے، اللہ کے پیغام کو سنا، مسجد میں آئے، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کر، ٹھیک ہے، آپ آتے جاتے آفس میں پہنچ گئے، نہ وقت ملا، وہاں بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے موبائل آن کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تعلیم قرآن حاصل کریں وہاں سے۔ سب کچھ، پوری دنیا گلوبل ہے بھائی، دنیا پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، لیکن سب کچھ کر رہے ہیں، اسلام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، آخری بات یہ، میں اور آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں مکمل اپنی ذات کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اسلام کی اشاعت کے حوالے سے کتنا کام کر رہے ہیں، میری وجہ سے اسلام کتنا پھیلا، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ نماز پڑھنا کمال ہے، حسن اخلاق کمال ہے، میاں بیوی کے حقوق کمال ہیں، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، سب کچھ ہی ٹھیک ہے، میری وجہ سے اسلام آگے کتنا پھیلا، یہ سوچنا ہے کہ نہیں ہے ذمہ داری صرف مولویوں نے بس درس دینا ہے، مولویوں نے بات کرنی ہے، بس وہی اسلام پھیل رہا ہے۔ ہر ایک یاد رکھیں، انفرادی طور پر ہر امتی کا حق بنتا ہے کہ اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے اسلام کچھ نہ کچھ آگے پھیلے۔ یہ بھی میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔